السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ، اور ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 تک اپنا درس مکمل کر لیے تھے۔ آج کا درس سورۃ الانفال کی آیت نمبر 34 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور اللہ ان لوگوں کو کیوں عذاب نہ دے جو دوسروں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے مشرکین کے معاملے کو پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ تمہارے وعدے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب پورے ہوں گے، ہم پر پتھروں کی بارش کب نازل ہوگی، اور مطالبہ ایسے کر رہے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ٹوہ میں ہیں۔ تو بہت ساری باتیں ہم نے پچھلے درس میں سیکھی تھی، سنی تھی، سمجھی تھی، اور اسی کے تسلسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کے متولیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ مشرکین مکہ خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی بنا پہ کعبے کا حقدار سمجھتے تھے۔ تولیت کے لیے اہم شرط تو تقویٰ ہے، جو کہ ان میں مفقود ہے۔ تولیت کی عدم استحقاق کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو بیت اللہ کے طواف سے روکتے ہیں، یہی جرم ان کو عذاب کا مستحق بنا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کیوں نہ عذاب دیں ان کو جو مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کے طواف سے، کعبۃ اللہ کی زیارت سے روکتے ہیں، کیوں ہم ان کو عذاب نہ دیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مسجد حرام کعبۃ اللہ کا متولی تو وہ ہو سکتا ہے جو زیادہ متقی ہو، اور مسلمان ہی متقی ہیں۔ یہ مشرکین کہاں کے متقی ہیں؟ ان کے اندر تقویٰ ہے، ان کے اندر جہالت ہے، ان کے اندر گمراہی ہے، ان کے اندر شرک بھرا پڑا ہوا ہے۔ یہ متولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ متولی نہیں ہو سکتے کعبۃ اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے، اور اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ مشرکین مکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے پاس سچا دین ہے۔ اب میں یہاں پر وضاحت کر دوں، ہمارے آج کل کے جو ٹناٹن گروپ ہیں، یہ لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ اہل الحدیث قرآن کی ان آیاتوں کو جو مشرکین مکہ کے اوپر نازل ہوئی تھی، ان کے لیے ان کی رد میں نازل ہوئی تھی، وہ مسلمانوں کو، ہم کو ٹناٹنوں کو کے اوپر جو ہے وہ چسپا کرتے ہیں۔ اس طرح کے ان کے اندر گمان ہے، اور اپنی پبلک کو اس طرح یہ لوگ، ان کے ملے مولانا لوگ جو ہے سمجھا بجھا کے اپنا بنا کے رکھتے ہیں۔ نہیں بھائی، وہ جتنے بھی آیاتاں پڑھتے ہیں نا، وہ بتوں کے بارے میں ہوئی ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عین اسلام ہے۔ یہ قبروں کی زیارت ہے، یہ قبروں کی طواف ہے، یہ قبے جو ہے بلڈنگیں، اور یہ ساری جو مردوں کے نام پر یہ جو کیے جاتے ہیں، یہ عین اسلام ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ جس طرح، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اکثریت میں ہیں، ہمارے پاس صحیح اسلام ہے۔ یہ جو خبر کے پرستار جتنے بھی ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں، اس لیے ہم ہیں، ہمارے وہ ہیں، ہم ہیں ایسے، ہم وہ ہیں ویسے۔ ہاں، تو یہ مشرکین مکہ بھی وہی کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کی اولاد کے سلسلے، واقعی وہ ان کی اولاد کی نسب سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہر کوئی جتنے بھی قبیلے تھے نا وہ مکے کے اطراف میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہونے کے دعوے دار تھے۔ تو ہم متولی ہیں، ہم حفاظت کرتے ہیں، ہم کسٹوڈین ہیں، اس طرح کے وہ لوگوں کے دعوے تھے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرکوں کا کوئی دعویٰ سچا نہیں ہے، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے۔ صحیح تو وہی لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور شرک نہیں کرتے، متقی ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، وہی لوگ کعبے کے متولی ہو سکتے ہیں، اور وہی لوگ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی کعبے کے متولی وہی لوگ ہیں جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا ان لوگوں کو بتا رہا ہے
کہ آگے اللہ فرماتا وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. بیت اللہ میں ان لوگوں کی صلات بس یہی ہوتی ہے کہ وہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے. تو لو اب بدر میں شکست کے عذاب کا مزہ چکھو، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم حق کا انکار کر دیا کرتے تھے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ کا عمل کیا ہے. بیت اللہ میں وہ ان لوگوں کی نماز، ان کا صلات یہی ہے کہ وہ تالیاں پیٹتے، سیٹیاں مارتے، یہی ان کی عبادت تھی. لنگے ہو کے طواف کرنا، بتوں کے سامنے اپنے آپ کو لمبا لٹا دینا، سجدہ کرنا، ان کو یہی ان کی صلات تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچتا ہے. تو اب عذاب اللہ تعالیٰ کیوں نہ دے؟ تم اللہ کی اتنی بے حرمتی کرتے ہو، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہو، اب لو بدر میں تمہارا مزہ ہم چکاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار اپنے آپ کو کہتے تھے، ابو جہل ہوا اور عتبہ، شیبہ، ولید، یہ بڑے بڑے اپنے آپ کو سردار کہا کرتے تھے. تو یہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرب دیا. پچھلی درسوں میں ہم نے یہی بتایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح بدر کے اندر نصرت و کامرانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جبریل اور کئی 1000 فرشتوں کی مدد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو کامیاب کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے ہم نے مزہ چکھا دیا ہے تم کو بدر میں. ان متولیوں کی عبادت کے یہ اتوار ہیں، بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے ہیں، تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، جیسے وہ احکم الحاکمین کی عبادت نہیں کر رہے، کسی تفریح گاہ میں سیر کر رہے ہیں. آج کل بھی جاہل صوفی عرصوں وغیرہ کے موقع پر دھمالے ڈالتے ہیں، بھنگڑا ڈالتے ہیں، اپنی وضاح خطا سے ان سب چیزوں کو دین کا حصہ ہونے کا تاثر دیتے ہیں. دیکھیے بعین ہی آج مزارات پر اولیاء اللہ کے نام پر جتنی بھی خبریں، جتنی بھی خانقاہیں، جو بھی کہہ لیں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں قوالیاں ہوتے ہیں، یہاں پہ بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں. بعین ہی وہی تفریح گاہ بنا رکھے ہیں اولیاؤں کی مزارات کو، جہاں پر وہ اولیاء آرام کر رہے ہیں وہاں پر سیٹیاں نہیں بجاتے. کیا یہ اسلام ہے؟ ہارمونیم نہیں بجاتے، سیٹیاں نہیں بجاتے، بنسوریاں نہیں بجاتے، آج بھی بجاتے ہیں. تو ان کا مشغلہ بعین وہی مشرکوں کا مشغلہ ہے جو مکے کے اندر وہ مشرکین مکہ کرتے تھے. آج کا اپنے آپ کو سنی کہنے والا، خود کو اہل سنت کا اپنے آپ کو ظاہر کرنے والا تالیاں مارتا نہیں، قوالیاں گواتا نہیں. بتاؤ، گواتا ہے نا، قوالیاں ڈالتا ہے، بھنگڑے ڈالتا ہے. آپ نے بہت سے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، شہباز خلندر کا جو مزار ہے اس پہ لوگ بھنگڑے ڈالتے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کو، حقیقی مسلمان اہل الحدیث کو وہابی کہہ کر کے، وہاب تو خیر اللہ کا نام ہے، تو گالیاں دلواتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں لوگ، وہابی ایسے، وہابی ایسے. پوری ہو گئی لال شہباز کلندر لاجانی بھائی سب کمال پاؤ، جتھے جتھے جنہ جنہ بھی یہ سرکار کے اندر کمال پاؤ. لاجانی بھائی جانا کلندر، لاجانی بھائی حسینی لال کلندر لاجانی بھائی جانا. سرکار فرماتے نے کوئی سنی ہوے پاویں کوئی وہابی ہوے، جڑا نہیں تمال پائے گا وہ بڑا بہن چود ہوئے گا، وہ بڑا بہن چود ہوئے گا، وہ بڑا بہن چود ہوئے گا، وہ بڑا بہن چود ہوئے گا. تو آج بھی ان کا مشغلہ وہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے صفات کے اندر بیان کیا. یہ وہی عذاب ہے جس کا تم مطالبہ کرتے تھے. دیکھیے آیت نمبر 32. آیت نمبر 32 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کی تھی نا کہ یہ مشرکین مکہ یہ مطالبہ کرتے ہیں، اے محمد اگرچہ تم سچے ہو تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برتاؤ، ہم پر عذاب لاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدر کے دن جو تمہارا خون بہایا گیا، تم کو ذلت ملی، وہ اللہ کا عذاب ہی ہے. اشارہ یوم بدر کی جانب ہے جس کا میں کفار کے سردار مارے گئے، کفار بدترین شکست سے دوچار ہونا پڑا. یہی مفسرین بھی یہی بیان کر رہے ہیں.